کیا کبھی سوچا ہے کہ کائنات کو چلانے والی ہستی کیسی ہے؟ کیا وہ ایک سخت گیر بادشاہ کی طرح ہے جس کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یا کچھ اور؟ آج ہم قرآن کی روشنی میں خدا کے تصور کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتاب اس عظیم ہستی کو کیسے بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری یہ گفتگو معروف مفکر قرآن علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور زمانہ کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو اوپر مبنی ہے۔ ہم خاص طور پر اس کے 7ویں باب کے تیسرے موضوع یعنی خدا کا قرآنی تصور پر بات کریں گے، جو روایتی خیالات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جس نے صدیوں سے مفکرین اور عام انسان سب کو ہی الجھایا ہوا ہے۔ کیا خدا ایک خودسر اور مطلق العنان حاکم ہے جس کی مرضی کے سامنے کوئی منطق نہیں چلتی، یا پھر قرآن کوئی بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے؟ چلیں اسی کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کا پہلا اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کی مرضی، جسے ہم مشیت عزتی کہتے ہیں، وہ کسی جابر حکمراں کی بے لگام خواہشات جیسی بالکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس یہ اس ہستی کا ارادہ ہے جس کی پہچان ہی رحمت اور حکمت ہے۔ یہ کوئی اندھی طاقت نہیں، بلکہ ایک بامقصد اور شفقت سے بھرا ہوا ارادہ ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف تصورات کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ایک اندھی تباہ کن قوت کا خیال ہے جو بغیر کسی وجہ کے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف قرآن ایک ایسی شخصیت کا تصور دیتا ہے جو علیم و حکیم ہے، یعنی جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اور جو رحیم ہے، یعنی جس کے ارادے کی بنیاد رحمت اور بھلائی پر ہے۔ تو یہ محض ایک طاقت نہیں، بلکہ ایک باشعور، بامقصد اور مہربان ہستی کا ارادہ ہے۔ اچھا، تو اگر خدا کا ارادہ رحمت اور حکمت پر مبنی ہے تو پھر یہ کائنات میں کام کیسے کرتا ہے؟ کیا ہر جگہ ایک ہی طرح سے نافذ ہوتا ہے؟ مصنف کے مطابق قرآن اس کی وضاحت کے لیے 3 الگ الگ دائرہ کار بیان کرتا ہے۔ پہلا دائرہ ہے امر کا، جہاں خدا کا ارادہ ہی قانون ہے۔ دوسرا ہے ہماری طبعی کائنات، جہاں اس کا ارادہ اٹل قدرتی قوانین کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے دلچسپ دائرہ، انسانی دنیا، جہاں ہمیں انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہی سمجھنا اس پورے تصور کی چابی ہے۔ چلیں اب اس نظام کے 2 سب سے اہم ستونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف ہیں وہ اٹل قوانین جن پر پوری کائنات چل رہی ہے، اور دوسری طرف ہے انسان کو دی گئی حیرت انگیز آزادی۔ ان دونوں کا امتزاج ہی تو حقیقت کی بنیاد بناتا ہے۔ قرآن ان اٹل قدرتی قوانین کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اصطلاح استعمال کرتا ہے، کلمات اللہ۔ یہ وہ اصول ہیں جنہیں خدا کی مرضی نے قائم کیا ہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ذرا سوچئے، اگر کشش ثقل کا قانون ہر لمحہ بدلتا رہتا تو کیا کوئی سائنس ممکن تھی؟ نہیں، سائنس کی پوری عمارت اسی قرآنی اصول پر کھڑی ہے کہ کائنات کے قوانین مستقل اور قابل فہم ہیں۔ قرآن اس حقیقت پر کوئی شک نہیں چھوڑتا۔ سورہ یونس کی آیت 64 میں بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ کائنات میں ایک ناقابل تسخیر نظم اور استحکام کی ضمانت ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف یہ طبعی دنیا ہے، پہاڑ، دریا، ستارے، جو اپنے بنائے ہوئے قوانین سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری طرف ہے انسان، جسے اپنی نشو نما کے لیے اصول تو دیے گئے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ آزادی بھی دی گئی ہے کہ وہ انہیں مانے یا نہ مانے۔ گویا کائنات جبر کا میدان ہے، جبکہ انسانی دنیا اختیار کا میدان ہے۔ اس نقطے کی کیا خوبصورت وضاحت مفکر مشرق علامہ اقبال نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے عمل کے کئی راستے کھلے ہوں تو خدا خود میرے لیے فیصلہ اور انتخاب نہیں کرتا۔ انسان کو یہ اختیار دے کر خدا نے دراصل اپنے ارادے کو خود محدود کیا ہے۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے جو اسلام میں جبریت کے ہر عقیدے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو انتخاب کی مکمل آزادی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے اور اس کے عمل کا کوئی نتیجہ نہ نکلے؟ کیا یہ آزادی ایک طرح کی لاقانونیت ہے؟ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں۔ یہیں پر قانون مکافات یعنی عمل اور نتیجے کا اٹل قانون سامنے آتا ہے۔ قانون مکافات ایک ایسا عالمگیر قانون ہے جسے ہم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے اصول سے سمجھ سکتے ہیں۔ انسان یہ انتخاب کرنے میں آزاد ہے کہ وہ زمین میں گندم کا بیج بوئے یا کانٹوں کا، لیکن وہ اس نتیجے کا انتخاب کرنے میں آزاد نہیں کہ کانٹے بو کر گندم کی فصل کاٹ لے۔
ہر عمل کا ایک لازمی اور متعین نتیجہ ہے جو اس کی زندگی میں یا آخرت میں ضرور سامنے آئے گا۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، ایک حکیم اور رحیم خدا، کائنات کے اٹل قوانین اور انسان کی آزاد مرضی، تو ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جس میں کوئی تضاد نہیں۔ یہاں عقل اور وحی یعنی سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ یہاں مصنف مذہب اور دین میں ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جسے عام طور پر مذہب سمجھا جاتا ہے وہ اکثر ایسے بے جان عقائد و رسومات کا مجموعہ بن جاتا ہے جو عقل اور سائنس سے ٹکراتے ہیں، جبکہ دین جیسا کہ قرآن نے پیش کیا ہے وہ وہی ہے جو انسانی عقل اور صلاحیتوں کی رہنمائی کرتی ہے، انہیں دباتی نہیں۔ یہ سائنس کی تکمیل کرتی ہے، اس سے متصادم نہیں ہوتی۔ اس ہم آہنگی کو پی ڈی اوسپینسکی کا یہ مشہور قول بہترین انداز میں بیان کرتا ہے: ایک مذہب جو سائنس سے متصادم ہو اور ایک سائنس جو مذہب سے متصادم ہو، دونوں ہی یکساں طور پر جھوٹے ہیں۔ اور مصنف کے مطابق قرآن کا پیش کردہ دین ہی وہ راستہ ہے جو اس جھوٹ سے پاک ہے، کیونکہ وہ نہ سائنس سے ٹکراتا ہے اور نہ ہی سچی سائنس دین سے ٹکرا سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا تصور خدا کسی مطلق العنان بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک ایسے عظیم قانون ساز کا ہے جس نے کائنات کو اٹل قوانین پر اور انسان کو آزاد ارادے پر بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں آزادی اور ذمہ داری ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور جہاں علم اور ایمان ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے ذہن میں کچھ نئے دریچے کھلے ہوں گے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔